باادب ہو کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمام سنی بھائیوں سے، خوش عقیدہ سنی علماء حضرات سے، کہ سب سے پہلے غدیر خم کی مبارکباد دینے والے کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث شریف موجود ہے، روایات موجود ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مؤمنۃ، مبارکباد ہو مولا علی کو مبارکباد دی، مبارکباد یا علی، آج سے تم میرے تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے ہو، مبارکباد ہو آپ۔ تو وہ کون سا سنی ہے بھائی کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا تو ہے مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکبادی کو نہیں مانتا؟ مجھے اس کی سنیت پر بڑا شک ہے۔ ریگ صحرا ہے یا پھر نور کا ایک شعلہ ہے، آج پھر لہجے میں قدرت کے کوئی بولا ہے، ہاتھ میں ہاتھ لیے علی کا گویا ہے حضور، جس کا میں مولا ہوں ہاں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں ہاں اس کا علی مولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جشن اعلان ولایت و امامت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جشن عید غدیر تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک۔ آج کے اس پرانوار موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند اعتراضات کے جواب دینے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اعتراضات بارہا کئی سالوں سے بر صغیر میں جو خود کو خوش عقیدہ سنی کہتے ہیں، جو مزارات کے قائل ہیں، جو عرس مناتے ہیں، جو شجرے بانٹتے ہیں، جو پیری مریدی کرتے ہیں، خانقاہوں کے ماننے والے، درگاہوں کے ماننے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے ایک خاص مسلک سے مسمى لوگ، وہ اس طرح کے بیہودہ الزامات یا اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے پر آمادہ ہیں کہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں، یہ رافضیوں کا شعار ہے، اور فلانا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل خراش ہوتی ہیں۔ اپنے اسٹیجز سے 18 ذی الحج آتے ہی ان ایام میں بے دلیل باتیں اور بے سر و پا باتیں کرنے لگتے ہیں، وہی فرقہ وارانہ گفتگو، وہی تنگ نظری، وہی ایک دوسرے پر الزام تراشی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے تو بے شمار بہت سے بے سر و پا، بے دلیل، بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جس کا جواب دینا میں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن دو بنیادی اعتراض ہیں جن کا میں جواب دینا ضروری سمجھوں گا، جس کی وجہ سے عوام اہل سنت و جماعت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کثیر تعداد میں، جو خوش عقیدہ اہل سنت ہیں۔ اب وہ جو اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں اور غیر مقلد ہیں، جو باضابطہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے نہیں ہیں، طریقت کے ماننے والے نہیں، ان سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، ہم ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بات خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ہے بر صغیر کی۔ تو دو بنیادی اصول جو ہیں جس پر گفتگو ہوگی، جو دو بنیادی اعتراضات ہیں، ان کا جواب میں دینا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں۔ سب سے پہلا تو جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے، کیا زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، صحابہ کے دور میں، تابعین و اتباع تابعین کے دور میں کوئی غدیر خم کے نام سے کوئی اجلاس، محفل یا کوئی اس طرح کا اہتمام خاص کیا جاتا تھا جو ہم سنی حضرات کریں؟ تو میں اس سوال کو ہی ایسا جواب دے کے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، یہی سوال میں آپ کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ کیا زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا صحابہ کے دور میں، کیا تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے ادوار میں، کیا باضابطہ کوئی محافل
محفل میلاد شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے محفلیں مجلسیں منعقد ہوتی ہوئی یہ خاص اہتمام کبھی نظر آیا؟ ثابت ہے؟ کیا عرس و گاگر و چادر کیا یہ کہیں ان ادوار میں ثابت ہے، ان دور میں ثابت ہے، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے زمانہ اتباع و تابعین تک؟ باضابطہ جو عرس منائے جا رہے ہیں، جو گاگر و چادر پیش کی جا رہی ہے، یا جو بھی رسومات کی جا رہی ہیں، جو ہم خوش عقیدہ سنی الحمدللہ مناتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ، تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور باعث برکت سمجھتے ہیں، اور ہے بھی بے شک الحمدللہ، لیکن کیا یہ چیزیں جو ہم اولیاء اللہ سے منسوب رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسمہ کرتے ہیں، مناتے ہیں، بر صغیر کا جو ایک کلچر ہے خاصتاً، کیا اس طرح کا کوئی انداز، طریقہ زمانہ نبوی میں، صحابہ میں، تابعین، اتباع و تابعین میں، اس کے بعد میں کہیں اہتمام کے ساتھ خاص نظر آیا؟ تو یہ جب بات آپ کرتے ہیں کہ عید غدیر جو ہے، یہ غدیر خم منانا مولائے کائنات کے اعلان ولایت کی خوشی کو ہم مومنین و مومنات جو ہیں اس میں مبارکباد دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، تو اس کو آپ اگر برا جانتے ہیں، بدعت جانتے ہیں، خرافات جانتے ہیں، تو پھر یہ سب جو چیزیں میں نے کہی ہیں کہ اگر یہ اسی بنیاد پر، اسی علت کے ساتھ خاص ہیں، اسی سبب کے ساتھ خاص ہیں کہ زمانہ نبوی میں تھیں یا نہیں تھی، اور صحابہ کے دور میں، تابعین، اتباع و تابعین کے دور میں تھیں یا نہیں تھی، تو پھر ان سب چیزوں پر بھی کیا حکم لگے گا؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عرس اولیاء اللہ ہیں، ان سب پر بھی کیا حکم لگے گا؟ عید غوثیہ ہے، عید چشتیہ ہے، اور اب تو نہ جانے کیا کیا نئے انداز میں خرافات نکالی ہے لوگوں نے، جس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے عقائد سے نہیں ہے، لیکن بحمدللہ ہم عرس منانے والے ہیں، ہم میلاد شریف منانے والے ہیں، لیکن اگر اس کا سبب خاص یہ ہے ممانعت کا، تو پھر ان سب پہ بھی کیا حکم لگے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ عید غدیر ہم کیوں منائیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور یہ تو شیعہ حضرات کا شعار ہے، امامیہ کا شعار ہے، روافظ کا شعار ہے، اس عید کو، یعنی اس غدیر خم کے اعلان کو ہم جشن کے طور پر کیوں منائیں؟ میں سب سے پہلے تو بہت باادب ہو کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمام سنی بھائیوں سے، خوش عقیدہ سنی علماء حضرات سے، کہ سب سے پہلے غدیر خم کی مبارکباد دینے والے کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث شریف موجود ہے، روایات موجود ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مؤمنۃ، مبارکباد ہو، مولا علی کو مبارکباد دی، مبارکباد یا علی، آج سے تم میرے تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے ہو، مبارکباد ہو آپ۔ تو وہ کون سا سنی ہے بھائی کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا تو ہے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکبادی کو نہیں مانتا؟ مجھے اس کی سنیت پر بڑا شک ہے، بڑا تعجب ہے کہ اس چیز کو وہ رافضیت کا شعار بولتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ روافظ کا شعار ہے، یہ ہمیں نہیں منانا چاہیے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جناب والا، اس سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اس سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اہل سنت و جماعت کے مستند مصادر میں، کتب احادیث میں یہ روایت حدیث غدیر خم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وابغض من ابغضہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ یہ روایت جو ہے مستقل طور پر 110 سے زائد صحابہ سے مروی ہے، 80 سے زائد
تابعین اور اتباع تابعین کی جماعت نے صحابہ سے روایت کیا ہے، اور 300 سے زائد علماء کبار محدثین نے اس کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں بڑے بڑے ائمہ اہل سنت، کبار ائمہ اہل سنت کے نام درج ہیں۔ حافظ جریر طبری ہیں، ذہبی ہیں، سیوطی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، البانی ہیں، ذہبی ہیں، اور آج تک جتنے علماء ہیں مستقل اس پر رسالے، کتابیں، اس کی سندوں پر حکم لگایا ہے، اس کی صحت پر حکم لگایا ہے۔ باضابطہ یہ ہمارے صحاح ستہ کی حدیث کتب حدیث میں یہ حدیث شریف درج ہے۔ سنن ترمذی، سنن النسائی میں درج ہے، جو صحاح ستہ کی مستند کتابیں ہیں۔ اس کو معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ اسے امام مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مستقل ایک فقہ کے بانی ہیں حنبلی فقہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو مستند حدیث کی کتاب مستند میں مسند احمد ابن حنبل میں نقل کیا ہے۔ اور بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار ایک انبار ہے، ایک کتب خانہ ہے اس حدیث سے شریف کی مستقل روایت پر، اس کی صحت پر، اس کی سند پر گفتگو کی علماء حضرات نے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حدیث متواتر معنوی ہے۔ کثرت سے علماء نے اس بات کو روایت کیا ہے، یہ حدیث متواتر معنوی کے درجے پر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی صحابہ کے حق میں اتنی مستند روایت، اتنی صحت کے ساتھ، اتنی مستقل طور پر ہر دور کے اندر روایت کی جانے والی اور رسالے اور کتابیں لکھی جانے والی یہ حدیث جو ہے، خود مولا علی کی شان میں سب سے ممتاز و منفرد ہے۔ دیگر صحابہ کی شان کی تو بات ہی کیا کہیے کہ ان کے شان میں ایسی مستند حدیث آئی ہو، لیکن مولا علی کی شان میں خود یہ منفرد اور بالکل ممتاز حدیث ہے کہ اتنی مضبوط صحت کے ساتھ، اور اتنے صحابہ اور جمیع تابعین اور محدثین اور علماء سیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مصادر سے، اہم کتب سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روافظ کے خانے میں ہم اس کو ڈال دیں؟ یہ تو وہ مشترک بات ہے کہ ہم روافظ، جو شیعہ حضرات ہیں، امامیہ حضرات ہیں، وہ بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں اور ہم بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں، اور حدیث غدیر ان کے ماننے کی وجہ سے ہم حدیث غدیر کو ترک تو نہیں کر سکتے۔ کیا تو پھر یہ بھی لاگو ہوگا کہ وہ توحید کے ماننے والے ہیں، وہ رسالت کے ماننے والے ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں روافظ حضرات، امامیہ حضرات، تو ہم ان کو بھی ماننا چھوڑ دیں؟ توحید کو ماننا چھوڑ دیں، رسالت کو ماننا چھوڑ دیں، ولایت کو ماننا چھوڑ دیں، قرآن کو ماننا چھوڑ دیں کہ وہ مانتے ہیں تو ہم بھی ماننا چھوڑ دیں؟ بھیا ہمارے ذخیرہ کتب حدیث میں درج ہے یہ حدیث، آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جو انکار کرے اس کے منہ پر تماچا ہے اہل علم کا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ہاں کسی کے پاس انداز ابن تیمیہ ہو، ابن تیمیہ کا کوئی انداز رکھتا ہو، ناسبی نظر رکھتا ہو، خارجی فکر رکھتا ہو، اہل بیت اطہار کا ایک دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہو، اور پھر چھڑیاں چلائے ایسی حدیث پر، ایسی مستند ترین حدیث پر، تو پھر اس کے لیے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں ہمارا جہاں اختلاف ہے وہ بھی میں بتا دوں، جو حدیث شریف ہے اس کی صحت میں کوئی شیعہ سنی کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت صحت کا انکار نہیں کرتی، اس کو مستند حدیث مانتی ہے۔ جہاں استدلال کی بات ہے وہاں اختلاف ہے، لفظ مولا کے استدلال پر اختلاف کی بات ہے، یہاں آ کر مختلف ہو جاتے ہیں شیعہ اور سنی کی نظریات۔ لیکن اس پر بھی ایک تفصیل سے طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا، وہ کسی آئندہ ویڈیو میں بیان میں جاری کیا جائے گا۔ مگر بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جو استدلال کرتے ہیں لفظ مولا سے، اور جو شیعہ امامیہ استدلال کرتے ہیں لفظ مولا سے، ہم سے مراد یہاں ہم اہل خانقاہ، اہل طریقت، صوفیہ، صافیہ، اصفیہ کے ماننے والے، مقربین بارگاہ الہی کے ماننے والے، اللہ والوں کے ماننے والے، طریقت و شجروں کے ماننے والے، خانقاہوں پر اعتقاد رکھنے والے،
ایسے سنی حضرات، وہابی نہیں، ایسے سنی حضرات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ولایت کو نہیں مانتے علی کی؟ ہم جہاں اس حدیث کے لفظ مولا سے استدلال کرتے ہیں یا اس پوری حدیث سے استدلال کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، وہاں وہ نظریہ نہیں رکھتے ہیں الحمدللہ جو شیعہ حضرات رکھتے ہیں، امامیہ رکھتے ہیں۔ یہ میرا خود کا عقیدہ ہے، میں بھی اس عقیدے پر ہوں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو شیعہ حضرات کے مد مقابل ہے، مخالف میں ہیں، جو اس حدیث سے وہ استدلال رکھتے ہیں، ان کا استدلال آپ ان کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا استدلال یہاں یہ ہے کہ ہم علی کو ولی مطلق مانتے ہیں، اس امت کا ولی مطلق مانتے ہیں، ان کے پاس امامت کبریٰ ہے، آپ کے پاس اور آپ کی پوری ذریات الاولاق کے پاس۔ جس کو بھی ولایت ملے گی، جس کو بھی اللہ کا ولی بننا ہے، تو اسے در مولا علی پکڑنا پڑے گا، اسے علی کے دروازے علم سے فیض لینا ہوگا، اس میں عرفان کو پینا ہوگا، اس بادہ غدیر خم کا میکش ہونا ہوگا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے مستند اکابرین کا نظریہ ہے۔ خود مولانا فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، آپ کے نظریات پڑھیں علی کی ولایت پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولایت علی پر نظریات پڑھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، ان سب حضرات کے نظریات پڑھیں کہ ہم علی کو ولی مطلق جانتے ہیں، امام کبیر مانتے ہیں، امامت کبریٰ پر فائز مانتے ہیں۔ اور یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے تا وقت ظہور مہدی علیہ السلام تک جتنے ولی آئے ہیں اور گئے ہیں، ہوتے رہیں گے، سب کی نسبت علی سے جڑی ہوئی ہے، سب کو ولایت کا فیض علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ علی وقت آدم سے تا وقت ظہور مہدی ولی مطلق ہیں، یہ ہمارے عقائد میں ہے، یہ بات اہل سنت و جماعت نے کتابیں لکھی ہیں، اس پر رسائل لکھے ہیں، اس پر گفتگو کی ہے، آپ پڑھیے ہمارے اکابرین بر صغیر کے اہل سنت و جماعت، کیونکہ ان کا نظریہ ولایت علی کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم بہت وسیع نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ الحمدللہ شیعہ حضرات سے بھی زیادہ وسیع ہے، کہ ہم خالی خلافت ظاہری کا جھگڑا لے کے نہیں بیٹھتے، ہم تو مولائے کائنات کو خلیفہ ظاہر بھی مانتے ہیں، ظاہر کا خلیفہ بھی مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیابت میں، اور جو سب سے بڑی امانت اور نیابت ہے، جس کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے دنیا میں، جو آدم لے کر آئے تھے، جو انبیاء لے کر آئے تھے، مرسلین لے کر آئے تھے، اور خاصتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت جو خلافت باطنی ہے، امامت کبریٰ ہے، ولایت مطلقہ ہے، وہ فقط مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو ملی ہے، اور یہی اسی پر جزم ہے، اسی پہ فیصلہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم الحمدللہ اسی عقیدے کو رکھتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اغواث ہیں، اوتاد ہیں، نجبا ہیں، قلندر ہیں، صوفیاء ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ کی جماعتیں، خانقاہیں ہیں، طریقت کی راہیں ہیں، یہ سب شجرے، پیر، مرید، یہ سب کچھ علی کے ذات سے وابستہ ہے، اور علی کی ذات کا فیضان ہے، مولا علی سے وابستہ ہے، مولا علی سے ظہور میں آیا ہے۔ الحمدللہ یہی بات آپ لوگوں تک مجھے پہنچانی تھی کہ ہم اس نظریے کے ساتھ مولا علی کی اعلان غدیر کو، اس اعلان ولایت علی مرتضیٰ کو، اس پر مبارکباد دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کہ یہ صرف مومنین و مومنات کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا وتیرہ ہے، اسے اللہ والے مانتے ہیں، اس کو مان کر اللہ والے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کیا نظریہ رکھتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا اعتقاد تھا، جو ہماری کتب میں بیان کیا گیا ہے، اور جسے ہمارے اسلاف نے اہل سنت و جماعت کے جس پر جزم کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، جس نظریے کو قبول کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے اصول سے ٹکراتا ہوا نہیں پایا ہے، ہم اسی پر عامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور مولا علی المرتضیٰ کی امامت و ولایت کے سائے میں رکھے، اسی پر ہمارا ایمان رہے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔